لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله كان يهدي بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج جلسہ کی اس جامع مسجد میں جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام. یہ عنوان ایسا ہے جو قرآن پاک کے نزول کے وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ تر و تازہ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح تر و تازہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل فرمائی اور آخری نبی کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ تمام انسانوں بلکہ جن و انس کے پیغمبر ہوں. آپ کو صرف عربوں کے لیے پیغمبر نہیں بنائے گئے، صرف مکے اور مدینے کے لیے پیغمبر نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ فرما دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے. بشیر کہتے ہیں اس کو کہ جو بشارت دے، خوشخبری دے، اور نذیر اسے کہتے ہیں جو خبردار کرے، آگاہ کرے، جو یہ کہے کہ ہم ایمان لائے. ان کے لیے نبی بشیر یعنی ان کو خوشخبری، دنیا کی سعادت کی، آخرت کی سرخروئی کی اور جنت میں داخلے کی اور دوزخ سے حفاظت کی. یہ خوشخبری اہل ایمان کے لیے ہے اور دعوت قبول نہیں کرتے. تو ایک کام پیغمبر بشارت کا کرتے ہیں، ایک کام نظارت کے معنی خوشخبری دینا اور نظارت کے معنی آگاہ کر دینا، خبردار کر دینا، عذاب الہی سے ڈرا دینا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کے پیغمبر ہیں اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرما دی گئی، حکم کیا گیا نبی کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی آپ کہہ دیجئے اے تمام لوگوں میں تم سب کے لیے پیغام لایا ہوں. اے تمام انسانوں میں تم سب کا رسول، میں تم سب کا پیغمبر ہوں. لہذا یہ جو خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں نے قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس خطاب کو اتنا محدود کیا کہ مسجد کی چار دیواری میں اور کسی مدرسے کے اندر اور سیرت کے جلسے میں یہ پیغام محدود ہو کر رہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پیغام کا اعلان کیا جاتا دلی میں پارلیمنٹ کے سامنے، ہر صوبے کی اسمبلی کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے، سول کورٹ کے سامنے. جتنے بھی طبقات دنیا میں ہیں سب کے سامنے یہ بات کہی جاتی کہ محمد لاسٹ میسنجر ہے، آخری پیغمبر، آخری نبی. اور وہ سب کے لیے، وہ
وہ ہندوؤں کے بھی پیغمبر ہے، بدھسٹوں کے بھی، جینیوں کے بھی، سکھوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، امریکہ کے لیے بھی وہی پیغمبر ہے، اور آسٹریلیا کے لیے بھی وہی پیغمبر ہے، اور رشیا کے لیے بھی، اور جاپان کے لیے بھی، اور چائنا کے لیے بھی۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سب تک پہنچائی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ صدا صرف مسجد حرام میں لگائی ہو یا مسجد نبوی میں یا زیادہ سے زیادہ مسجد اقصی میں، بلکہ انہوں نے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے یہ صدا ہر جگہ لگائی، اور یہی وہ صدا تھی جس کی بنیاد پر جزیرۃ العرب فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ازبکستان فتح ہوا، افغانستان فتح ہوا، ہندوستان فتح ہوا، اور اوپر چلے جائیے تو ترکمانستان اور قزاقستان اور آذربائیجان اور کتنے علاقے اسی صدا سے فتح ہوئے۔ اور دوسری طرف آگے بڑھیے تو پیلسٹائن اسی صدا سے فتح ہوا، ایجپٹ بھی اور ٹیونیشیا بھی اور لیبیا بھی اور الجیریا بھی اور موراکو بھی اور اسپین بھی اور افریقن کنٹریز بھی۔ پوری دنیا اسلام کے حلقے میں داخل اس بنیاد پر ہوئی کہ یہ بتایا گیا کہ آپ سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر۔ یہ بات ان تک پہنچائی گئی، ان کو سمجھائی گئی، ان کے سامنے اس کی وضاحت کی گئی، عمل پیش کیا گیا، اخلاق کے نمونے پیش کیے گئے، اور ایک ایسا زبردست مکمل سسٹم سامنے رکھا گیا کہ سیاست کی اصلاح کیسے ہوگی، حکومت کی اصلاح کیسے ہوگی، ایجوکیشن کی اصلاح کیسے ہوگی، آرمی کی اصلاح کیسے ہوگی، بزنس اور کامرس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور سائنس کو صحیح رخ کیسے دیا جائے گا، اور کس طرح مورل ایجوکیشن ہوگی، اور کیسے لوگوں میں یونٹی پیدا کی جائے گی، اور ڈائیورسٹی ان یونٹی کیسے وجود میں آئے گی۔ یہ وہ بات تھی جو مسلمانوں نے ہر جگہ عام کی، اور سر فہرست صحابہ کرام تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، جنہوں نے اس دعوت کو جہاں تک وہ پہنچ سکے چپے چپے تک منتقل کر دیا۔ اس دعوت کے ذریعے اور اس دعوت کی بنیادی کتاب قرآن اسلامی دستور ہے، قرآن پوری امت انسانی کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ صحیح راستہ آپ کے ذہن کے لیے، آپ کی فکر کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کی صفائی ستھرائی کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، اور آپ کی سوسائٹی کے لیے، اور آپ کے معاملات کے لیے، اور آپ کے بزنس کے لیے، اور آپ کی کاشتکاری کے لیے، اور آپ کے ملکی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے، تمام مسائل کے لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کر سکتی۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی، اور جب تک وہ تورات ان کے پاس تھی وہ محفوظ تھی، پھر ان کے خلفاء کے پاس محفوظ تھی، اور اس کے بعد پھر جب یہودیوں پر حملے کیے گئے تو نہ صرف یہ ہوا کہ ان کو مارا گیا، تورات کے تمام نسخے جلا دیے۔ یہودی اس کو مانتے ہیں کہ دنیا میں تورات کا کوئی ایک نسخہ باقی نہیں رہا، اور ایک طویل عرصے کے بعد 400 سال کے بعد حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے تورات لکھوائی، ورنہ کوئی اس کا نسخہ باقی نہیں رہا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی
تو وہ ہدایت کی کتاب تھی، رہنمائی کی کتاب تھی۔ جب تک حضرت عیسیٰ تشریف فرما رہے وہ کتاب حرفن صحیح تھی، اور وہ اس کتاب کی روشنی میں رہنمائی فرماتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد تورات میں رد و بدل شروع کر دیا گیا۔ جو توحید کا عقیدہ تھا اس کو تثلیث کا عقیدہ بنا دیا گیا۔ جو چیزیں حلال تھیں انہیں حرام قرار دے دیا گیا، جو چیزیں حرام تھیں انہیں حلال قرار دے دیا گیا۔ عیسائیوں کو یہودیوں نے پٹی پڑھا دی، دھوکہ دیا، تو سور حرام تھا اسے حلال قرار دے دیا گیا، شراب حرام تھی اسے حلال قرار دے دیا گیا۔ یہ تبدیلی عیسائی مذہب میں لائی گئی، اور پورے عیسائی مذہب کو توحید سے ہٹا کر شرک کی دلدل میں پھنسا دیا گیا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوری دنیا گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گم تھی، کہیں پر ہدایت کی آواز نہیں تھی۔ جدھر بھی نگاہ ڈالیے، پرشین امپائر کو دیکھیے، رومن امپائر کو دیکھیے، انڈیا کو دیکھیے، ایجپٹ کو دیکھیے، ہر جگہ خرافات، توہمات، شرکیات، ظلم، ذاتی اور عیاشی اور فحاشی اور بدماشی، یہ وہ ماحول تھا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن کے الفاظ میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے فرمایا اس دور کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی تھی۔ یہ 6 صدی عیسوی کا دور ہے اور 7ویں صدی عیسوی کا ابتدائی دور ہے، جب یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ کرپشن ہر جگہ غالب آ گیا، خشکی پر بھی اور تری پر بھی، سمندروں میں بھی، دریاؤں میں بھی اور خشکی کے علاقوں میں بھی کرپشن غالب آ گیا، فساد غالب آ گیا، ظلم غالب آ گیا، ہر طرف انارکی، کہیں بھی انصاف نہیں اور بے انتہا زیادتی کی جا رہی، غلاموں کو روندا جا رہا ہے، عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، بچوں کی معصومیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جو حکمراں ہے وہ ڈکٹیٹر ہے اور وہ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں پر اپنی اولاد کو منتقل کرتے ہیں اور اس طرح ظلم کے راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ جو سیاست ہے وہ مفاد پرستی کی ہے اور جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ سب بگڑے ہوئے فسادی اور بے انتہا معاشرے کے لیے مضر لوگ۔ یہ وہ منظر نامہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اب آخری نبی کو برپا کیا جائے گا، اور جب آخری نبی کو برپا کرنے کا فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں انتخاب مکہ مکرمہ کا کیا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے لیے سینٹر پلیس ہے۔ پوری دنیا میں جو آبادی ہے، چائنا، کوریا کو دیکھیے، ادھر امریکہ کو دیکھیے، اور آپ جغرافیکلی جائزہ لیجئے تو بالکل سینٹر میں مکہ ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے سینٹر سے اللہ تعالیٰ نے خاندان قریش کا جو سب سے معزز خاندان تھا بنو ہاشم، اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ پوری دنیا میں کسی خاندان میں بھی کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جو اتنا روشن ہو، اتنا تابناک ہو، اتنا زیادہ بااخلاق ہو، اتنا بلند صفات ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کا جب انتخاب کیا تو یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء آتے رہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، آپ کے بعد ذمہ داری امت کو سونپ دی جائے گی۔
امت کے علماء کے کانوں پہ ڈال دی جائے گی، امت کے مرشد مجدد اور مصلحین کے کانوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا خاتم النبیین کی حیثیت سے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی، آپ خاتم النبیین، اس لیے آپ کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، فراڈی ہوگا۔ اسی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی بنائے گئے تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ فریڈی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، 30 دجال، ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور آخری دجال جو سب سے بڑا ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ظاہر ہوگا، وہ تو یہ دعویٰ کرے گا مجرم کہ میں رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں مالک ہوں۔ وہ سب سے بڑا دجال ہے جس کا دور سامنے آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے دنیا دجالی دور کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تو اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ خطرہ یہ تھا کہ یہ دجالی دور پوری طاقت کے ساتھ ترکی میں شروع کر کے پھیلا دیا جائے گا پورے عالم اسلامی میں، لیکن اللہ نے ابھی دجالی طاقتوں کو شکست سے دوچار کر دیا، اور صدر اردوغان، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ان کی کامیابی ایک علامتی کامیابی ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ صلاح الدین ہیں اور یہ نہیں کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی صدر جمہوریہ، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی حاکم ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو اور عالم بھی ہو، سوائے اردوغان۔ اردوغان حافظ قرآن بھی ہے، قاری بھی ہے، اور علم شریعت سے خوب واقف، احکام شریعت سے خوب واقف۔ اس اعتبار سے وہ اکیلے حاکم ہیں، اکیلے، یعنی سعودی حکومت میں بھی کوئی نہ پہلے عالم رہا حکمران، نہ قاری اور نہ کوئی حافظ قرآن، کوئی۔ شاہ سلمان حافظ نہیں، شاہ عبداللہ حافظ نہیں، شاہ خالد حافظ نہیں، شاہ فہد حافظ نہیں، محمد بن سلمان حافظ نہیں، کوئی نہ حافظ نہ قاری، جبکہ وہ جزیرۃ العرب کے لوگ۔ لیکن ترکی کا حاکم اردوغان حافظ قرآن ہے اور قاری ہے قرآن، اور قرآن کا اسے علم ہے، صرف قاری اور حافظ نہیں، قرآن کا علم ہے۔ تو پوری دنیا میں جو اسلام کی تحریک سے وابستہ ہیں، جو اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اردوغان کو شکست ہو جاتی ہے تو ترکی کا پھر تاریخ دور شروع ہو جائے گا، ظلم کا دور، الحاد کا دور پھر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ اردوغان کو فتح عطا فرما۔ پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی تھی، پوری دنیا میں لوگ متوجہ تھے، پورا ترکی جو ہے فکر مند تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کل اس کا اعلان ہو گیا کہ اردوغان جیت ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ سب سے زیادہ اس پر خوشی ان لوگوں نے منائی جو سب سے زیادہ اسرائیل سے ٹکر لینے والے حماس کے لوگ، غزہ کے لوگ جو حماس کے مجاہدین ہیں اور جو مسجد اقصی کے محافظین ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس کی خوشیاں منائی گئی، اور دشمنوں کے سینوں پہ سانپ لوٹ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے، کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اردوغان کو کیسے شہید کر دیں، کیسے راستے سے ہٹا دیں۔ پورا یورپ پاگلوں کی طرح، پاگلوں کی طرح یہی چاہتا ہے، امریکہ یہی چاہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور یہ فتح ایک اچھی علامت ہے۔ اللہ پڑوسی ملک کی بھی اصلاح فرمائے، وہاں پر بھی کچھ دشمنان اسلام ایک فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اور انہیں ایک جنگ چھیڑ رکھی ایک ایسے شخص کے خلاف
جس نے پوری قوم کو لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھا دیا ہے، اس کے خلاف جنگ چھیڑی گئی امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر۔ بہرحال مستقبل کے ایام بتائیں گے کہ وہاں کیا ہو، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا دور ابھی دور ہے، اور اس سے پہلے انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، اور اس کی عظمت کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مختلف مقامات پر یہ دکھایا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ حق کیسے سر بلند ہوتا ہے اور باطل کیسے شکست ہوتی، اور یاد رکھا جائے کہ یہ فتح اور یہ شکست، اس کا تعلق قرآن پاک سے بہت ہی گہرا ہے۔ یعنی قرآن کو اگر مضبوطی سے تھاما جائے، امت میں اس کو پھیلایا جائے تو فتوحات حاصل ہوں گی، اور قرآن پاک سے اگر روگردانی ہوگی اور کوتاہی ہوگی اور تساہلی ہوگی تو امت کو شکست ہوگی، ذلت ہوگی، انحطاط ہوگی۔